عابد کا بکرا۔ بقر عید قریب آ رہی تھی۔ سب بہت پرجوش تھے اور بچے تو خاص طور پر بڑی بے چینی کے ساتھ بکرے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر روز بچے منتظر ہوتے کہ ابا جان کب بکرا لاتے ہیں، مگر ابھی تک انہیں مایوسی ہی ملی تھی۔ حماد نے اپنے دوستوں کو بتایا، میرے ابا جان جلد بکرا لانے والے ہیں، میں اس کے ساتھ ڈھیروں سیلفیاں بناؤں گا۔ سمیع نے کہا، بس تم خواب ہی دیکھتے رہنا، میں نے تو اپنے بکرے کے ساتھ کئی سیلفیاں بھی بنا لی ہیں۔ ادھر حنا نے گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ٹیڑھی میڑھی روٹیاں بنانا سیکھی تھی، تو اب وہ اپنے ہاتھ کی روٹی سے قربانی والے بکرے کی تواضع کرنا چاہتی تھی۔ البتہ عابد بالکل خاموش تھا، اسے جیسے بکرے کی آمد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ شام کو جب ابا جان بکرا لائے تو سب بچے کھیل کود چھوڑ کر بکرے کے گرد منڈلانے لگے۔ ابا جان نے بکرے کو رسی سے گھر کے صحن میں امرود کے درخت کے نیچے باندھ دیا اور بچوں سے کہا، لو بھائی بچوں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب اس مہمان کا خاص خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ بچے پرجوش ہو کر بولے، ابا جان آپ فکر نہ کیجیے۔ اب حنا جھٹ پٹ بکرے کے لیے روٹی پکا کر لے آئی اور اسے کھلانے لگی۔ چنانچہ روٹی آ گئی اور حماد مٹی کے بڑے پیالے میں پانی بھر لایا۔ اسامہ نے سرسبز چارہ بکرے کے سامنے ڈال دیا۔ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ قربانی کے جانور سب سے پہلے اس کی دی ہوئی چیز کھائے۔ امی اور ابا جان نے بکرے کے جسم پر ہاتھ پھیرا، مگر عابد بس دور دور سے یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ تو بکرے کے قریب بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ دراصل پچھلی بار قربانی کے غصے والے بکرے نے اسے سینگ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں بکرے کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسی لیے اب وہ بکرے سے بھی خوفزدہ تھا، مگر اپنے بہن بھائی اور والدین کے اصرار پر اس نے دور ہی سے بکرے کے منہ میں چارہ پکڑایا اور پھرتی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ روزانہ سب بچے بکرے کو سیر کراتے، جوش و خروش سے اسے کھلاتے پلاتے، لیکن عابد اب تک بکرے سے خوفزدہ تھا۔ وہ بکرے کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ پھر عید کا دن آ گیا تو بکرا درخت کے نیچے کھڑا چارہ کھانے میں مصروف تھا۔ سب لوگ نماز عید کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ کچھ گھروں میں کسائی بھی آ چکے تھے اور قربانی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ اچانک عابد کی نظر اپنے بکرے پر پڑی، جو امرود کے درخت پر چڑھ کر بے چینی سے سامنے دیکھ رہا تھا، اور پھر چیختے ہوئے دھڑام سے نیچے گر گیا۔ عابد لپک کر بکرے کے پاس پہنچا، اس کے جسم کو سہلایا اور اسے پانی پلایا۔ اصل میں سامنے والے گھر میں کسائی بکرا ذبح کرنے کے لیے چھریاں تیز کر رہا تھا، اور یہ منظر عابد کے بکرے نے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ عابد اپنے بکرے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گیا تاکہ وہ پڑوسیوں کے بکرے کو ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے۔ عید کی نماز کے بعد ابا جان اپنے ساتھ کسائی کو بھی لے آئے۔ جب انہوں نے عابد کو دیکھا جو بہت پیار سے اپنے بکرے کو سہلا رہا تھا تو وہ حیران رہ گئے۔ عابد نے انہیں پوری بات بتا دی تو ابا جان سے اسے بہت شاباشی ملی، اور انہوں نے کہا، شاباش میرے بیٹے، تم نے اپنے بکرے کے جذبات کو سمجھا اور اسے ایک مہمان کی طرح پیار سے رکھا۔ عابد بھی بہت خوش تھا۔ اس کے دل سے نہ صرف بکرے کا خوف ختم ہو گیا تھا، بلکہ اپنے قربانی کے بکرے کے لیے بے پناہ محبت اور عید کے لیے بے پناہ عقیدت محسوس کی۔ سب بچے ہی بہت خوش تھے۔